الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. صدق اللہ العظیم. ان آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے. لوگو، کیا تم نے غور کیا کہ یہ جو کھیتی تم بوتے ہو، کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم ہیں اگانے والے؟ اگر ہم چاہیں تو اس پیداوار کو ریزہ ریزہ کر دیں اور تم حیران رہ جاؤ اور یقیناً کہنے لگو گے کہ ہم پر تو تاوان ہی پڑ گیا، بلکہ ہم تو بالکل ہی محروم رہ گئے. اچھا یہ بتاؤ، وہ پانی جسے تم پیتے ہو اسے بادل سے تم برساتے ہو یا ہم ہیں برسانے والے؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا کر ڈالیں. تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ گزشتہ آیات مبارکہ میں انسانی تخلیق سے متعلق کچھ سوالات کر کے رب کائنات نے انسان کی تخلیق کی جانب اور اس کے مختلف مراحل کی جانب متوجہ کر کے اپنی خالقیت اور قدرت و طاقت کے مظاہروں کی جانب اشارات کیے تھے. آج کی تلاوت کردہ آیات میں حق جل مجدہ زمین اور اس کی پیداواری صلاحیتوں سے متعلق سوالات کر رہے ہیں. آیت مبارکہ نمبر 63 میں زمینی دنیا سے متعلق پہلا سوال کیا گیا، افرائیتم ما تحرثون. تحرثون حرث سے جمع مذکر حاضر مضارع کا صیغہ ہے اور مضارع حال اور مستقبل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ماہرین لغت کے مطابق حرث کے اصل معنی بیج بونے کے ہوتے ہیں. یعنی اس آیت مبارکہ میں یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا تم اس بیج کو دیکھتے ہو جسے تم پیداوار حاصل کرنے کے لیے زمین میں بوتے ہو، یعنی دباتے ہو؟ یعنی انسان کھیتی باڑی کرتا ہے اور اس کا عمومی طریقہ یہی ہے کہ زمین کو ہموار کر کے، جسے عرف عام میں گوڈی کرنا کہتے ہیں، انسان مٹی میں بیج دبا دیتا ہے. مٹی میں بیج کے دبائے جانے کے بعد اس پر کیا گزرتی ہے؟ انسان کی نظروں سے وہ مراحل پوشیدہ ہوتے ہیں. کس طرح وہ بیج پھٹتا ہے، کیسے اس میں سے پودا نمودار ہوتا ہے، وہ نرم و نازک پودا زمین کو پھاڑ کر باہر کیسے نکلتا ہے. انسان ان تمام معاملات سے بے خبر بھی ہے اور کافی حد تک بے بس بھی. آیت مبارکہ میں پہلا سوال یہی کیا جا رہا ہے کہ جو بیج تم نے زمین میں بویا ہے اس پر کیا حالات گزر رہے ہیں، زمین کا اندرونی ماحول اس میں کیا تبدیلیاں پیدا کر رہا ہے. انسان ان مراحل کا مشاہدہ کرنے سے قاصر ہے. اسی کے نتیجے میں حاصل ہونے والی پیداوار جو انسانی زندگی کی خوراک کی سب سے اہم ضرورت ہے کے متعلق سوال کیا گیا. آیت مبارکہ نمبر 64 میں ارشاد فرمایا گیا، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. بیج بونے کے نتیجے میں کسان کی محنت و مشقت کے ثمرے میں ہل چلانے اور اگتی ہوئی فصل کی نگرانی کرنے، اسے حشرات الارض، کیڑوں مکوڑوں اور دیمک سے محفوظ رکھنے میں کسان محنت بھی کرتا ہے اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہے. اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے تو لہلہاتے کھیت پیدا ہو جاتے ہیں، ان خوشوں میں دانے پیدا ہوتے ہیں. یہ تمام مراحل خالق کائنات اور رب العالمین کی شان خالقیت کو پکار پکار کر یاد دلا رہے ہیں اور اللہ کی ہر مخلوق یہ صدا لگا رہی ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین. مبارک ہے اللہ کی ہستی جو بہترین خلاق ہے. چنانچہ انسان سے سوال ہو رہا ہے، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. سوال یہ ہے کہ انسان کو اپنی کاوشیں اور محنتیں ضائع ہونے کا امکان بھی تو ہوتا ہے نا. آیت مبارکہ نمبر 65 میں ارشاد فرمایا گیا، لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون. اگر ہم چاہیں تو اسے حطامہ بنا دیں. ماہرین لغت کے مطابق جو چیز چورا چورا ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائے
اور پاؤں تلے روندی جانے لگے وہ حطامہ کہلاتی ہے۔ یعنی بیج بونے کے بعد، ہل چلانے اور پانی دینے کے بعد تم جس کھیتی اور پیداوار کی امید باندھتے ہو، اور وہ کھیتی جب اپنے جوبن پر پہنچتی ہے جو کسان کو خشک کر دیتی ہے، جسے قرآن حکیم نے کہا کمثل غیث اعجب الکفار، اس کھیتی کی طرح جو کسان کو خشک کر دیتی ہے، وہی کھیتی جو تمہاری زندگی کی بنیادی اور اہم ترین ضرورت پیدا کرتی ہے، جس پر کسان کی پورے سال کی معیشت کا دار و مدار ہوتا ہے، بعض اوقات اس لہلہاتی فصل پر کوئی طوفان آ جاتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے حالیہ بارشوں اور سیلاب میں اپنے پیارے ملک پاکستان میں ہری بھری فصلوں کو تباہ و ہلاک ہوتے ہوئے دیکھا۔ بعض اوقات کھڑی فصل پر ایسا گھن لگتا ہے کہ ساری فصل کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ ٹڈیوں کا ایسا طوفان آتا ہے کہ دن کے وقت بھی فصل پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور جب یہ ٹڈیوں کا طوفان چھٹتا ہے، جسے ہم ٹڈی دل کہتے ہیں، تو پوری فصل ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے اور کسان کف افسوس ملتا رہ جاتا ہے۔ اس وقت اسے یقین آتا ہے کہ واقعی فصل میری محنت سے بارآور نہیں ہوتی، بلکہ جب اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو، کسان کی محنتیں رائیگاں چلی جاتی ہیں۔ ایسے موقع پر انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کو آیات مبارکہ نمبر 65، 66 اور 67 میں بیان کیا گیا۔ پہلی کیفیت آیت مبارکہ نمبر 65 کے آخری حصے میں بیان کی گئی، فظلتم تفکہون۔ حسن بصری اور قتادہ تفکہون کے معنی نادم اور شرمندہ ہونے کے بیان کرتے ہیں۔ ابن عباس کے بقول اس سے مراد غمگین ہونا ہے، جبکہ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد خاص عکرمہ اس کی تفسیر ملامت سے کرتے ہیں۔ یعنی ایسے مواقع پر انسان اپنے اندر نادم اور شرمندہ بھی ہوتا ہے، غمزدہ اور پریشان بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات اپنے لیے یا دوسروں کے لیے ملامت کے الفاظ بھی اس کے منہ سے نکلتے ہیں، اور یہ سارے جذبات اس کی حسرت اور مایوسی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ دانے جو اس کی اور اس کے بچوں کی زندگی کا سامان بنتے، اس قدر بے قدرے ہو گئے کہ پاؤں تلے روندے جا رہے ہیں۔ دوسری اور تیسری کیفیت آیات مبارکہ نمبر 66 اور 67 میں مغرومون اور محرومون سے بیان کی گئی کہ ہم سخت مالی نقصان اٹھانے والے، بلکہ اللہ کی بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جانے والے ہیں۔ خوراک کی ضرورت کے بعد پانی انسانی زندگی کی سب سے بڑی اور سب سے اہم ضرورت ہے، یا آسمان سے نازل ہو یا زیر زمین اس کے خزانے ہوں، اللہ ان خزانوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہی آسمانوں سے پانی برسانے والا ہے۔ اس نعمت ربی پر ہمیں شکر بجا لانے کی طرف متوجہ کیا گیا۔ اگلا سوال آئندہ آیت میں آئے گا، جس پر کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔